وہ ہے زمین کا سود. زمین میری ہے، تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا. حرام مطلق. زمین میری ہے، تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری. حرام مطلق. میں کتاب شائع کر چکا ہوں اتنی موٹی، اسلام اور موجودہ نظام زمینداری. مولانا محمد تحسین صاحب مد ظلہ، داماد کلاں، سب سے بڑے داماد مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے. کتاب سنیے اور پڑھیے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام، حرام مطلق. امام مالک کے نزدیک حرام مطلق. امام شافعی کے نزدیک کھلے کھیت میں حرام مطلق. باغ کے تابع زمین میں ہو سکتی ہے مساقات کے تحت. ہاں، امام احمد ابن حنبل نے جواز کا فتویٰ دیا اور امام ابو حنیفہ کے دو شاگردوں نے جواز کا فتویٰ دیا، قاضی ابو یوسف نے، امام محمد نے رحمہم اللہ. لیکن جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ تو ہے امام ابو حنیفہ کے نام سے. وہ فقہ یوسفی تو نہیں ہے، قاضی ابو یوسف کی فقہ تو نہیں ہے. فقہ حنفی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ حرام مطلق. جس کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو دے دے. متعدد احادیث اس کی ہے. لیکن جس بھائی کو دے دے گا اس سے پھر ایک دانہ بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں. اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مزاربت کیوں نہیں ہو سکتی. اس میں نوٹ کیجئے، مزاربت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں وہ جو کیپٹل ہے وہ فکسڈ ہے. جیسے میں نے فرق بتایا مکان کے کرائے کا، وہاں کیپٹل فکسڈ ہے. فلوئڈ کیپٹل دیں گے کسی کو، وہ بڑھ بھی سکتا ہے، گھٹ بھی سکتا ہے. مکان جو آگے کسی کو دیا وہ کیا لے گا، اس میں سے 1 مہینہ رہے گا، بس اس کا کرایہ لے لیجئے. زمین پر جو محنت کرے گا، مشقت کرے گا، پورے سال یا 6 مہینے لگائے گا، اگر فصل تباہ ہو گئی، زمین کا کیا بگڑا؟ زمین تو پھر اگلی فصل کے لیے تیار کھڑی ہے. بیڑا غرق کس کا ہوا؟ مزارع کا. ٹھیکہ دے دیا، فصل خراب ہو گئی، اولے پڑ گئے، کچھ اور ہو گیا، کس کا نقصان ہوا؟ فکس کیپٹل زمین تو موجود ہے جو کہ تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں. سارا جو نقصان ہوا، تباہی آئی، وہ محنت کار پہ آئی. لہذا مزاربت یہاں ممکن ہی نہیں. شراکت ہو سکتی ہے، 10 آدمی اپنی زمینیں جمع کر لیں اور مل جل کر کوآپریٹو بنا لیں تاکہ اس میں جو ہے وہ زرعی آلات بھی خرید سکے اور کام کر سکے. ٹھیک ہے، مل کر بانٹ لیجئے. شراکت ہو سکتی ہے، مزاربت کے پیرلل زمین میں ممکن نہیں ہے. یہ زمین کا سود ہے بدقسمتی سے جو امت مسلمہ نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے. علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. ارے بھائی، اکثر لوگ ٹھیکے پر زمین دیتے ہیں تاکہ کوئی اور کاشت کر لے اور اس میں سے اپنا شیئر لے لیتے ہیں. میں نے حدیث پڑھی ہے صحیح مسلم میں، اس میں لگ رہا ہے کہ جو ٹھیکے کے حوالے سے جتنی احادیث ہے نا، ڈاکٹر صاحب کا موقف غلط ہے جی بالکل. جو جس میں ممانعت آئی ہے نا، وہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے، کیونکہ اسی چیپٹر کے اندر آپ کو بخاری مسلم میں ٹھیکے پہ زمینیں دینے کا ذکر بھی ملے گا. اوورآل امت میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ٹھیکے کے اوپر زمین دی جا سکتی ہے. یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہاں، اس میں کچھ شرائط ہے کہ یہ چیز کر لی جائے، اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی جاتی ہے اور وہ عموماً ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. لہذا اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. اور انشاءاللہ اب ہے کتاب المزارعہ، یعنی زمین کو بٹائی پر دینے کا باب.
دو لفظ ہوتے ہیں، ایک مساقات ہوتا ہے اور ایک مزارعت ہوتا ہے۔ مساقات کا مطلب تو آپ باغ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، یہ آج کل چل رہا ہے کہ جیسے آم کا باغ ہے، میں نے آپ کو دے دیا، دیکھ بھال بھی آپ کرو گے، سب کچھ آپ کرو گے، پھر جب پھل آئے گا اس کے اندر تو اتنا حصہ آپ کا، اتنا حصہ میرا، یہ مساقات کہلاتا ہے۔ اور مزارعت ہوتا ہے کھیتی باڑی کے اندر، زراعت سے نکلا ہے، کھیتی باڑی کے اندر۔ تو اس میں بعض اوقات اس میں ایک تو دیکھیں ہل یعنی ٹریکٹر وغیرہ ہوتا ہے، دوسرا بیج ہوتا ہے، تیسری کھاد ہوتی ہے، چوتھا عمل ہوتا ہے۔ تو یوں بعض اوقات بانٹ لیتے ہیں کہ چلو جی ٹریکٹر جو ہے وہ جس کو مزارعت پہ دیا تمہارا ہوگا اور بیج تمہارا ہوگا، زمین میری ہوگی، کھاد میری ہوگی، یوں اس طرح معاہدے طے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، یا دوسری چیزیں دو ادھر اس طرح کر کے، اور جو پیداوار ہوگی اس کا اتنا فیصد تمہارا، اتنا فیصد میرا، یہ مزارعت ہے۔ تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ صاحب قدوری اس میں ارشاد فرماتے ہیں مزارعت کے بارے میں کہ صاحبین یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ جب زمین اور بیج ایک شخص کا ہو اور عمل اور بیل یعنی ٹریکٹر وغیرہ دوسرے شخص کے ہوں تو یہ مزارعت جائز ہوتی ہے۔ دوسرا، اگر زمین ایک شخص کی ہو اور عمل، بیج اور بیل وغیرہ ٹریکٹر دوسرے شخص کے ہوں تب بھی مزارعت جائز ہے۔ تیسری، اگر زمین، بیج اور بیل ایک شخص کے ہوں اور عمل صرف دوسرے شخص کا ہو یہ مزارعت بھی جائز ہے۔ اور اگر زمین، بیل اور بیج ایک شخص کے ہوں اور عمل دوسرے شخص کا ہو، یعنی پہلے تیسری صورت اگر زمین، بیج اور بیل ایک شخص کے ہوں اور عمل دوسرے کا ہو تو مزارعت جائز ہوتی ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ زمین اور عمل ایک شخص کا ہو اور بیج اور دیگر چیزیں، تو اس میں مزارعت میں کلام ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں اس کے اندر حصہ ڈال لیتے ہیں۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات تو کہتے ہیں بیج بھی تمہارا، کھاد بھی تمہاری، زمین میری ہے، پیداوار میں اتنا لیں گے، تو یہ مزارعت کی صورتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کا آغاز کریں گے، جو اس سے متعلقہ حدیثیں وہ ذکر کی جائیں گی، ضرور ملاحظہ کیجیے گا، اور میری گزارش ہے دوسروں کو دیکھنے کی بھی ترغیب دیں، انشاءاللہ حدیث کا فیض حاصل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔